अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयदी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे 2 चीज़ों पर। एक, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 2 दिन हो गए आते हुए और बड़े-बड़े अहकामात, बड़े-बड़े फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं और बड़े-बड़े इक़दामात भी शुरू हो गए हैं। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने एक तामिल या मराठी फ़िल्मों का या फ़िल्मी सीन क्रिएट किया था इस्लामाबाद की सड़कों पर। उस पे जो मुल्ज़िमान थे या जो कैदी थे, उनको मज़ीद 2 रोज़ा रखा और आज फिर अदालत के सामने पेश करने के बाद जुडिशियल कर दिए गए। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो अभी वफ़ाकी हुकूमत ने या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने 3 नाम भेजे थे और 26वें आईनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी का नाम गए थे और उसमें जस्टिस यहिया अफरीदी को एज़ ए चीफ जस्टिस तैनात कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। 26 तारीख को चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी हल्फ लेते हैं और इस हल्फ से पहले जिस दिन उनके नाम की सिफ़ारिश की जाती है, तो सबसे पहली मुलाकात उनके जो बेंचमेट था या चैम्बरमेट थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जो 26वें आईनी तरमीम से पहले वो उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, जस्टिस मंसूर अली शाह से उनके चैम्बर में मुलाकात की और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पे रवाना हो गए और उम्रे पे रवाना होते ही इन्होंने 2 खतूत, एक खतूत में तो बिल्कुल काज़ी साहब का भांडा फोड़ दिया और फिर काज़ी के जो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस था, उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का जो हलफबरदारी तकरीब थी, उसमें भी शरीक नहीं हुए। ऑल्दो जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शहज़ाद अहमद खान, ये बाकी जजेस जो चीफ जस्टिस की अलविदाई तकरीब यानी कि काज़ी की अलविदाई तकरीब में नहीं थे, इन्होंने शिरकत की। फिर उसके बाद तकरीब के बाद जो पहला हुक्म था चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन को आउट किया और जस्टिस मुनीब अख्तर को एक दफ़ा फिर से इन किया, यानी कि कमेटी में शामिल किया। और उसके बाद दूसरा जो ऑर्डर था, वो ये था कि पहले सुप्रीम कोर्ट के अदालत नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करती थी। अब तमाम अदालतों में लाइव स्ट्रीम होगी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को ये टास्क सौंपा गया कि ये इनकी इन चीज़ों की देखभाल जो है, ये ज़िम्मेदारी उनकी होगी। उसके साथ-साथ जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कमीशन्स है, उनके हवाले से भी मीटिंग इजलास तलब किए और फिर आज जो इम्पोर्टेंट चीज़, इंतज़ामिया जो फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया। तकरीबन 2 ढाई घंटे ये तवील फुल कोर्ट इजलास हुआ जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह बज़रिए वीडियो लिंक शामिल हुए और बाकी जजेस ने उसमें प्रेज़ेंस जो है वो शो की और वो पेश हो गए। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शरीक करना चाहेंगे। अब कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामी फुल कोर्ट इजलास का एलामिये में सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान ने शिरकत की। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश किए। फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर-इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़म का इआदा किया गया। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास में शरीक जजेस का शुक्रिया अदा किया। इजलास में ज़ेर-इल्तवा मुकदमात में कमी और ज़ेर-इल्तवा केसेस पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर-इल्तवा मुकदमात के हवाले से तमाम डेटा इजलास को पेश किया और इजलास में ज़ेर-इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने के हवाले से इक़दामात पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ज़ेर-इल्तवा मुकदमात की तफ़सीलात थी, वो भी फ़राहम की गई और जस्टिस मंसूर अली शाह के तैयार करदा केस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के तहत मुकदमात जल्द निपटाने के लिए 1 माह के प्लान पर भी गौर किया गया। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें मज़ीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,191 है और मुकदमात की तेज़ रफ्तार समाअत के लिए 2 और 3 रुकनी बेंच तश्कील देने पर इत्तेफ़ाक हुआ। केस मैनेजमेंट प्लान का जायज़ा लेने के लिए 2 दिसंबर को फुल कोर्ट इजलास होगा। अब जिस जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से या जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से कहा जा रहा था कि जस्टिस यहिया अफरीदी आएँगे तो ये दोनों इस्तीफ़े देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। किसी की ख़्वाहिश थी, जो कि वो ख़्वाहिश पूरी ना हो सकी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का आज वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होना और फिर उसका केसेस को निपटाने के लिए जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स का प्लान उन्होंने दे दिया या तजावीज़ दे दी और उस पर अमल कराना या अमल दरामद करना जो भी है वो बात की बात है, लेकिन उनको अपना जो इनपुट है वो देना, इस बात से बड़ा क्लियर एक मैसेज गया कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी भी होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी होंगे, जस्टिस अतहर मिनल्ला भी होंगे, जस्टिस आयशा मलिक भी होगी, जस्टिस मलिक शहज़ाद अहमद खान भी होंगे
اور جسٹس محمد علی مظہر بھی ہوں گے، اور دیگر اسی طرح کے جو آئین اور قانون پسند ججز بھی ہوں گے، جو شہباز حکومت کو یا بلاول زرداری کو یا اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں یا قابل قبول نہیں، یہ ججز ہو کر رہیں گے، ادھر ہوں گے۔ یہ ارمان جو دلی خواہش ہے، ارماں ہیں، وہ کہتے ہیں نا دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے، تو ان کی یہ ارماں ضرور آنسو جو ہے وہ بہہ گئے ہوں گے، ارماں بہہ گئے ہوں گے، کیونکہ جسٹس منصور کے آج کے ان پٹ نے بڑا سب کچھ بڑا کیٹیگوریکلی واضح کیا کہ ہی از ود چیف جسٹس یحییٰ افریدی۔ تو آگے کیا ہونا ہے، کیا ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں پہ۔ اور دوسری بات، جس دن حلف برداری ہوئی اور اس کے بعد جب جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل کیا گیا، تو اسی دن میں نے اپنی ویلاگ میں کہا تھا کہ شہباز حکومت ہو، بلاول زرداری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا ان کے چہیتے ہو، ان کے ارماں ضرور آنسوں میں بہہ گئے ہوں گے، ان کو ضرور جلن ہو گئی ہوگی، ان کو ضرور مسئلہ ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی کہ مہینہ بھی نہیں گزرا اور جسٹس منیب اختر واپس ان ہو گئے اور جسٹس امین الدین آؤٹ ہو گئے۔ تو جس طرح جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ قاضی نے ججز میں تفریق پیدا کی، وہی تفریق کا شخصانہ تعین ہے۔ آج جو فل کورٹ اجلاس ہوا، 2.5 گھنٹے کے طویل اجلاس میں پھر مختلف باتیں زیر غور آئی، لیکن مین جو فوکس رہا وہ زیر التوا مقدمات پہ، کیونکہ 59,191 مقدمات ہے، اس کو نمٹانے کے لیے ایک پلان، ایک ڈسکشن کی گئی، اور امید ہے کہ سپریم کورٹ جلد از جلد ان تمام معاملات پر جو ہے وہ اوپر آئیں گے اور ان معاملات سے نکل آئیں گے۔ دوسرا جو معاملہ ہے کہ ویسے تو 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں خیبر پختونخوا پولیس ریسکیو کے اہلکار، 2 MPAs اور پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار ہو گئے تھے۔ گنڈاپور صاحب جو سرکاری مشینری اور سرکاری لوگوں کو ساتھ لے آئے، وہ تو 9-2-11 ہو گئے، پیچھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور جو کارکن تھے وہ تو ایسے بھی لاوارث ہے۔ جو 2 MPAs تھے اس کا بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ ایک مقدمے میں تھے پھر اس کی ضمانت ہو گئی، پھر دوسرے مقدمے میں پھر ڈسچارج ہو گئے، ڈسچارج کے بعد وہ واپس لے گئے۔ ڈسچارج کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً چھوڑنا، لیکن انہوں نے واپس لے کے جانا تھا۔ پھر راستے میں ایک ڈرامہ کریٹ کیا، اور ڈرامہ یہ ہماری ماشاءاللہ جوڈیشری بھی ہے، اور ماشاءاللہ ہماری پولیس بھی بڑے تیز ہے، اور ماشاءاللہ انصاف و قانون اور عمل درآمد اور قانون کی حکمرانی اور سارا کچھ بڑا تیز ہے نا پاکستان میں۔ تو جو لوگ تھے، بہاسی افراد تھے، ان کے اوپر حملہ ہو گیا تو بندے فرار بھی ہو گئے۔ پھر پولیس نے اتنے پرتیلے تھے کہ ان کو منٹسوں کے حساب سے ان کو گرفتار بھی کر لیا، جنہوں نے حملہ کیا ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ پھر دہشت گردی کے مقدمات انہی کے اوپر بنائے جن کے اوپر فائرنگ کی گئی بقول پولیس کی، کہ پولیس وین پہ فائرنگ کی گئی۔ اچھا، جن کے اوپر فائرنگ کی گئی، جن کو مطلب اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، جن کو فرار کروانے کی کوشش کی، ان کے اوپر مقدمہ درج کیا، وہ بھی دہشت گردی کا۔ پھر اس کے بعد ان کو عدالت پیش کیا، اور ماشاءاللہ سے ہمارے ایک جج صاحب ہے، یہ انسداد دہشت گردی عدالت کے طاہر عباس سپرا صاحب، وہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی گیٹ چوکیدار بھی میسج کرے یا کال کرے کہ سپرا تسی سیدھے ہو جا، یہ کیس کا فیصلہ اے کرنا ہے، تو سپرا صاحب نے بھی یہی کرنا ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ پیچھے کون ہے، بس صرف نام ہی کافی۔ تو 2 دن جسمانی ریمانڈ دے دیا، اب آج دوبارہ پیش کیا، آج پھر پولیس نے کہا ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ہاں چلو، جج جو وکیل تھے وہ ذرا ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جن لوگوں کو کیا، ایک تو 2 MPAs ہے، 32 پولیس اہلکار ہے، 42 ریسکیو اہلکار ہے، اور کچھ کارکن ہے، تو ٹوٹل یہ 86 لوگ ہیں، اور ضمانتوں کے بعد مقدمہ نمبر 465 میں شناخت پریڈ کے لیے عدالت نے انہیں ڈسچارج کیا۔ اس تمام کہانی جو ہے، جو وکیل انصر کیانی ہے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا انصاف لہر ونگ سے ہے، یہ بھاگ دوڑ وہ کر رہے ہیں، یہ جو صدار مصروف ہے، آمنہ علی ہے، زاہد بشیر ڈار ہے، عاصم بیگ ہے، مطلب انصاف لائر ریفارم کے جو وکلاء ہے، اور وہ بھی مطلب جو غریب وکلاء ہے، ایسے بھی نہیں کہ بڑے بڑے امیر وکلاء ہے، تو یہ کارکنوں کی ضمانتوں میں اور ان معاملات میں پھنسے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی بالکل وقف کر دی ہے، اور انہیں ان کی کوئی کیسز شیسز نے، اور جو بندہ لے کے آئے تھے وہ 9-2-11 ہو گئے، اور اوپر سے ہماری حکومتوں کی بھی بے شرمی دیکھیے، بغیرتی دیکھیے۔ ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے، وہ اپنے ماتحت افسران کو یا اہلکاروں کو آرڈر کرتے کہ میرے ساتھ چلو، تو وہ لوگ نہیں چاہیں گے، وہ کیا کریں گے؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہ آرڈر کرتا ہے، سرکاری ملازمین ہیں، انہوں نے تو آنا ہی آنا ہے۔ اور اتنی گھٹیا قسم کے، بے شرم قسم کے یہ اسلام آباد پولیس والے، یہ وفاقی حکومت والے، کہ یار سرکاری وردی میں آپ ان کو جو ہے نا ہتھ کڑیاں پہناتے ہیں۔ کل میں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی، اور اس میں نے انٹیریئر منسٹر شہباز شریف عطا تارا صاحب کو ریکویسٹ بھی کی کہ یار اللہ کا واسطہ کیا کر رہے ہو، یہ وردی میں، یہ جو وردی ہے یہ ریاست کی نشانی ہے، ریاست کی پہچان ہے، اسی وردی میں آپ نے ہتھ کڑے لگا کے آپ جیلوں میں پیش کر رہے، عدالتوں میں پیش کر، کیا میسج کرنے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو لوگ آئے تھے وہ اپنی ڈیوٹی نبھانے آئے تھے، وہ سرکار کے ملازم تھے، وہ علی امین گنڈاپور کے ذاتی ملازم بھی نہیں تھے، وہ آج آپ کے ساتھ ہے، کل ان کے ساتھ ہوں گے، کل ان کے ساتھ ہے، آج آپ کے ساتھ ہے، مطلب اس طرح یہ سرکاری مشینری کو بند کرنا، ابھی تک نہیں چھوڑنا، یا سرکاری پولیس اور ریسکیو کے جوانوں کو گرفتار کرانا، جیلوں میں ڈالنا،
یہ پتہ نہیں اس ملک کا کیا ہوگا، کس حساب سے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ یہ معاملات جو ہے اس کو اس طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ اب چلے انسدادی دہشت گردی عدالت نے ان تمام کو جوڈیشل کر دیا، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ضمانت ملنے کے بعد اسلام آباد پولیس کون سا نیا فلم کریٹ کرتا ہے، کون سا نیا ڈرامہ سڑکوں پر جو ہے وہ بناتے شروع کرتے ہیں، کہ ان کو مزید اندر رکھے، صرف اذیت دینے کے لیے، صرف ذلیل کرنے کے لیے، باقی کوئی آپ نے کچھ برآمد نہیں کیا، ان کا دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے، سرکاری پروٹیسٹ سے یار ان کا پروٹیسٹ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو جس کے ساتھ آئے تھے وہ بغیرت ادھر چھپ گیا اور اس کے بعد وہ 9 2 11 ہو گئے اور انہوں نے کہا ہاں جی میں تو پیدل آیا، آل دو کہ وہ ادھر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گیا، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رات گزاری، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں صبح ناشتہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کی گود سے نکل کے پھر انہی کی گاڑی میں بیٹھ کے پشاور پہنچ گیا اور پھر پشاور میں وہ جو ناکام ترین فلاپ موویز ہے ان کی سٹوری جو ہے وہ وہاں پہ اسمبلی میں سنائی، داستان سنائی۔ تو اب دیکھنا ہی ہوگا، ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، سرکاری ملازمین کی ضمانت جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔